دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب حاضرین پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سایہ قیامت تک قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، اسی دوران ہماری اس محفل کے زینت بنے پیر طریقت پیر صاحبزادہ قاضی فیض رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ تشریف لائے صاحبزادہ محمد حسن رضا صاحب، اللہ رب العالمین ان تمام صاحبزادگان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین متین کی خدمت کی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم کس لیے ان آستانوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ آستانہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا آستانہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہو، یا جتنے بھی پاکستان میں یا پاکستان کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کے آستانے ہیں، ہم کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا، ان آستانوں سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ کہا کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، اے لوگو کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ملتا کیا ہے؟ ایمان، یقین، سکون، رسالت و توحید۔ ایمان، یقین، سکون، رسالت و توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، سب کچھ ملتا ہے ان اولیاء کے در سے۔ حضرات محترم، اب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے جناب حضرت علامہ مفتی باغ علی صاحب رضوی تشریف لاتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار حضور شمس المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان رضا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر البریہ۔
قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ انت الذی ولدت امک باقیہ والناس حولک یضحکون مسرورا فارد علی عمل تکون اذا بقوا مستبشرا ضاحکا مسرورا۔ سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ کے لیے، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرند پرند یا حیوان بنا دیتا۔ اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، وہ امت کہ جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں عطا کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر الزمان نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ شان والے نبی کی امت کے اندر ہمارا حصہ بھی فرما دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد، شدن از امتش تمنا کرد۔ پھر سب سے بڑھ کر ہو اہل سنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کتاب و سنہ کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اکثر فرمایا کرتے تھے النظر علی المصطفی عبادہ والنظر علی رجل اہل سنہ عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت۔ اور آج پورے عالم اسلام کے اندر ہم تو جماعت ہے نا، اہل سنت والجماعت، ہمارے علاوہ جتنے فرقے اور فرقیے ہیں نا ان کا کوئی بھی نہ ہو، لیکن آج وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے آج سے 20-25 سال پہلے وہ نعرے لگاتے تھے شیعہ کافر سنی سور دیوبند نور و نور، لیکن آج کیا ہوا؟ آج تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی اہل سنت جماعت رکھ لیا۔ وہابی منکر بازار والے انہوں نے کتاب لکھ دی ہے اصلی سنی۔ شیعہ کا مولوی گلفام ہاشمی، میں نے اس کی خود تقریر سنی ٹی وی پہ، وہ کہہ رہا تھا خاص سارے شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائیں لیکن یہ میں حقیقت بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اصلی شیعہ وہ جو پہلے اہل سنت۔ سعودیہ والوں نے کتاب شائع کر دی ہے شرح اصولیت قاضی اہل سنہ، اب اس کی چھوٹی تلخیص شائع کر کے عربی اردو انگلش کے اندر فری لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ڈنڈورا یہ پیٹ رہے ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں، کیا ہو گیا ان سب کو؟ ان سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بات سنیوں کی بنے گی۔ اور نعرے رہن دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، پتہ یہ کون ہے؟ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا سر پہ رکھنے کو مل جائے صاحب سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب ہی ہے صاحب نالین، سرکار کے جوڑے اٹھانے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تو میں سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا، عرض کی آقا قرآن کے اندر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مدینے والے آقا میں ہوا اہل سنت، وہ سنی ہوں گے۔ تو سنی ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کیا کرو اللہ میں سنی رکھے اور سنیت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد فضل رسول حیدر صفدر رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے ذکر خیر کے لیے شہزادگان قبلہ حاجی صاحب انہوں نے سجائی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات اور قبلہ پیر صاحب کے لیے ذریعہ بلندی درجات فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے اندر یہ علماء ربانیین وہ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے اتقاء کی دولت سے نوازا ہوا ہے، تقوی کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے منہاج العابدین کے اندر فرمایا یہ تقوی تصوف کی سب سے آخری منزل ہے۔ آپ فرماتے ہیں الناس کل موت الا العلماء، ساری دنیا مردہ ہے، صرف علماء زندہ و تبندہ ہیں۔ فرمایا یہ میری بات سن کر علماء کسی گمنڈ میں نہ پڑ جائیں کہ ہم زندہ ہیں، باقی ساری دنیا مردہ ہے۔ فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء بھی گہری نیند کے اندر ہیں، وہ علماء جاگ رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا اب عمل کرنے والے کسی کے گمنڈ میں نہ پڑ جائیں۔ والعاملون کلہم خسران الا المخلصین، تمام عمل کرنے والے بھی خسارے کے اندر ہیں جب تک کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں کرتے۔ فرمایا والمخلصین علی کلہم خاطن الا الخائفین، ایک علم ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بچارتے شروع کر دی؟ علم، عمل، اخلاص اور تقوی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے علم، عمل، اخلاص اور تقوی کو مجسم دیکھنا ہو تو ہمارے قبلہ پیر صاحب کا وجود مسعود تھا۔ ہاں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور تقوی کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا ہوا تھا۔ شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کا ہم بڑا نام لیتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، ایک ہے آپ کی تعلیمات کا پہلو۔ آپ کی تعلیمات میں شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں پیر بننے کے لیے، لوگوں کی عقیدتوں کا خراج لینے کے لیے، لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے آدمی کے اندر 12 صفتیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں کہ وہ غفار بھی ہو، ستار بھی ہو، معاف کر دینے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو، اور ستار ہے عیب پوش ہو۔ کتنا ستار ہو؟ یہ لوگ بڑے کرم نواز ہوتے ہیں، ان پہ سختی بھی کی جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ بغداد آ رہے تھے، بستام سے ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی، پوچھا کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا بستام شریف اللہ کے ولی رہتا ہے وہاں چلے ہیں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں ہی ہوں، کر لو میری زیارت۔ چل دیے۔ جب دوپہر ہوئی وہاں ایک درختوں کے نیچے ٹھہرے، بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں سے پانی نکالا، ان کے بھی سواریوں کو پلایا، ان کو پلایا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، ان کو کھلائی، اور جو بوڑھے آدمی تھے ان کی ٹانگیں دمائیں۔ انہوں نے کہا بابا ودیا مل گیا بھائی۔ اگلی منزل پہ گئے، بدماش ایک آدمی تو بابا، ہر آدمی کی بات، بابا چل میرے ساتھ شہر میں، جہاں غلام بیچتے تھے 500 روپے کا آپ کو بیچ دیا۔ بیچ کر آ گیا۔ جو آدمی لے کر گیا نا، اس کی بچی اپاہج تھی، جب گھر میں گیا آپ نے نگاہ ڈالی اس پہ، وہ تندرست ہوگی۔ اس نے کہا حضور آپ غلام نہیں، آپ تو آقا ہیں، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں دستاویز بنا کر دو۔ کاغذ پر اس نے آزادی نام لکھا، مہر لگائی اور دستخط کی۔ آپ نے وہ دستاویز جیب میں ڈالی، پھر قافلے کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ جو آدمی جس نے بیچا تھا اس کا یہ بابے کو میں بیچ کے پھر بھی آ رہا ہے، وہ بچ کر دوڑ کر گیا، آپ کو پکڑ کر درختوں کے پیچھے لے گیا، مارنا شروع کر دیا کہ بابا میں نے تجھے ابھی بیچا تھا تو پھر آ گیا۔ فرمایا میں بھئی دوڑ کر نہیں آیا، یہ دیکھو میں آزاد ہو کر آیا ہوں، میرے پاس دستاویز ہے۔ اچھا بابا اگر تُو نے قافلے کے اندر آنا ہے تو کسی کو بتانا نہیں، اگر بتایا میں تیری جان نکال دوں گا۔ میں نہیں بتاتا۔ آپ اسی طرح ان کی خدمت کرتے کرتے جب بستام شہر قریب آیا، آپ قافلے سے علیحدہ ہو کر اپنے دارالعلوم میں چلے گئے۔ لوگ بھی پوچھتے پوچھتے گئے، وہاں آپ کے شاگرد سے پوچھا کہاں ہیں حضور؟ باز بستام کہا استاد کہیں گئے ہوئے تھے، آج یہ ہے سامنے کمرے میں بیٹھے۔ جب لوگ گئے تو وہی بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے، قدم میں پڑ گئے، حضور ہم نے آپ سے بڑی خدمت لی۔ فرمایا میں نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، تم مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے، میں تمہارا میزبان تھا، تم میرے مہمان تھے، میں نے تو اپنے مہمانوں کی خدمت کی، تم پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ جس نے بیچا تھا وہ آ گیا قدموں پر، حضور میں نے بڑی زیادتی کی۔ فرمایا تو اب معافی مانگ رہا ہے؟ جب تو مجھے مار رہا تھا تیرا مکہ میرے جسم کے ساتھ لگ کر پیچھے، بعد میں ارتبہ پہلے معاف کر دیتا۔ اور یہ صرف تھی تو ہمارے قبلہ پیر صاحب کے اندر۔ پیر صاحب جب پہلے حج پہ گئے نا تو سمندری جہاز کے اندر جاتے تھے، تو جہاز میں نام نہیں لیتا، وہ بزرگ عرشے پہ ان کو جگہ ملی ہوئی تھی اور بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، لیکن قبلہ پیر صاحب پر جب یہ جھوٹا مقدمہ کیا قتل کا تو اس کے اندر وہ سب سے آگے تھے، حتیٰ کہ وہ سب روئے رواں تھے ان کے۔ پیر صاحب نے انہیں بالکل یہ بات تک نہیں کہا کہ تم نے ایسا میرے ساتھ کیا، لیکن قبلہ پیر صاحب نے ان کو وہاں سے پکڑا کہ حضور آئیں، اپنے کمرے میں جگہ دی، اچھا کھانا دیا، اور وہ تو وہاں حج میں اندر کہتے بس میں تو سیب ہی کھاؤں گا، لیکن فرمایا نہیں آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانا کھلاتے رہے اور پھر اسے
ان کے ساتھ اتنا انہیں بالکل بلا ہی دیا کہ میرے ساتھ تمہارا کوئی ویزشی، تمہارے ساتھ کوئی خرچ تھی، بلکہ عرس پر بھی انہیں بلاتے رہے اور نذرانے دیتے رہے، اور ان کے سارے خاندان کو، بچوں کو بلا کر نذرانے دیتے رہے۔ یعنی یہ دل کے اندر بات لائی نہیں کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے مجھ پر مقدمہ کیا تھا۔ ایسے ایک نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اور دوسری صفت ہے کہ ستار ہو، عیب پوش ہو۔ یہ لوگ بڑے کرم نواز ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے۔ میں نے پیر صاحب کے پاس دیکھا ہے کہ دنیا آتی ہے، بپتا سنا رہی ہے۔ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا حاتم اسم، حاتموں کا نام تھا اسم، وہ بہرے نہیں تھے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا بپتا سنانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت حاتم کے پاس بھی ایک عورت آئی، آپ کی ماں بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کی ہوا خارج ہوگی آواز کے ساتھ۔ جب آواز خارج ہوئی تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ یہ انسانی عرضہ ہے، اگر آدمیوں کے اندر بیٹھ کر ہو جائے تو آدمی اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، بڑی پریشان ہوئی، جب بات کی نا تو آپ نے فرمایا بیوی میں اونچا سنتا ہوں۔ اونچا بولی، فرمایا اونچا سنتا، 3 دفعہ کہا۔ اب اس کی وہ پریشانی ختم ہوگی، بابے کو یہ آواز تو سنتی نہیں، یہاں وہ کون سی کب سنی ہوگی۔ اب کیا ہے، ساری زندگی آپ نے طریقہ یہ اپنا لیا۔ دل کے اندر یہ بات تھی کہ مائی کو یہ نہ معلوم ہو جائے، مائی کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ بابا تو سنتا تھا، میرے لیے بہرا ہوا تھا، ساری زندگی ایسے گزار دی۔ جب کوئی بات کرتا فرمایا میں اونچا سنتا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہوا، کس نے دیکھا جنت کے اندر ٹہر رہے ہیں، پوچھا حضور فرماؤ کیا ہوا؟ فرمایا اس ایک نیکی کی وجہ سے جو مائی کے لیے بہرا بنا تھا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو قبلہ پیر صاحب کے پاس میں نے دیکھا ہے آدمی طرح طرح کی بپتا سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں پیر صاحب، حتیٰ کہ اب میری ڈیوٹی لگا دی، ٹیلی فون آتے ہیں آدھے گھنٹے کے باہر سے بھی، کراچی سے بھی۔ میں نے کہا حضور وہ تو ساری بڑا کہتے ہیں۔ پیر فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ان لوگوں کی سن کے پھر کوئی وظیفہ بتا دو، کسی کی کام کے لیے لگا دو، اور ان کی سن کر ان کے دل پر مرہم رکھنا، تشفی کرنا ان کی، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے 2 صفتیں اللہ تعالیٰ، میں اب اگر واقعات بیان کروں تو پھر میں اس پر باندھ گیا۔ 2 صفتیں اللہ کی ہوں کہ وہ ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو، اور 2 صفتیں نبی پاک کی ہوں اور رفیق بھی ہو، شفیق بھی ہو۔ 2 صفتیں سیدنا صدیق اکبر کی ہوں، وہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ 2 صفتیں سیدنا فاروق اعظم کی ہوں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل ہو۔ 2 صفتیں حضرت عثمان غنی کی ہوں، رات کا بات گزار ہو اور دن کا سخی ہو۔ اور 2 صفتیں قبلہ پیر صاحب، بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو پیر صاحب نے خود پڑھایا انہیں پروفیسر تک، ان کی تعلیم کا سارا خرچہ ہو۔ بشیر احمد کا پروفیسر بشیر احمد، نام نہیں چلو لیتا، نام لوں تو بہت سے آدمی ہیں جن کا پورا خرچہ قبلہ پیر صاحب نے اپنے ذمہ لیا، انہیں پڑھایا اور اعلی عہدوں تک پہنچایا ہے۔ اور بہت سے آدمی، عورتوں کے وظیفے آپ نے لگائے ہوئے تھے اور بیواؤں کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، خاندان کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ وظیفے دیتے تھے۔ اور 2 صفتیں حضرت عثمان غنی کی ہوں کہ وہ رات کا بات گزار ہو اور دن کا سخی ہو۔ اور 2 صفتیں جو ہے مولا کائنات حضرت علی کی ہوں، وہ عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ اور تبلیغ کام ہی بہادر کا ہے، ڈرپوک کا کام نہیں ہے تبلیغ کرنا۔ تو ان 12 صفات کا اگر کسی نے مظہر تام دیکھنا ہو، یہ 12 صفاتیں جو میں نے بیان کی ہیں، 12 صفات کا اگر کسی نے مظہر تام دیکھنا ہو تو وہ قبلہ پیر صاحب کی ذات تھی۔ دعا اللہ ہمیں پیر صاحب کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کے نقش قدم اور ان کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی باغ علی صاحب رضوی زیدہ شرفہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور حضور شمس المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ پہلو بیان فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی پیر صاحب علیہ رحمت کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے حیات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پڑھا کہ حضور شمس المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیتی جاگتی تصویر ہوا کرتے تھے، حسن سیرت کے حوالے سے یا حسن صورت کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ بریلی شریف تشریف لے گئے تو وہاں
کسی نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، ایک بابا دوڑتا ہوا قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے مولانا آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا پاکستان سے۔ دوسرا اس کا سوال تھا کہ آپ پاکستان کے کس شہر سے آئے ہو؟ آپ نے کہا لیل پور سے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اس نے سوال کیا، کہنے لگے مولانا آپ بتائیں کہ لیل پور حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرے والد گرامی ہیں، وہ تو میرے والد گرامی ہیں۔ وہ بابا دوڑ کر آپ کے ساتھ لپٹ گیا، لپٹ کر رونے لگا۔ وہ پرانی یادیں جو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں پڑھاتے ہوئے گزاری تھی، وہ واقعات دہرانے لگ گیا، بڑا ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے لگا۔ وہ بزرگ کہنے لگا مولانا جب سے میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلی دفعہ نظر آپ کے اوپر پڑی ہے، میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ سردار احمد کا بیٹا آ گیا ہے، یہ سردار احمد کا بیٹا ہی لگتا ہے۔ آپ ظاہری صورت و سیرت کے حوالے سے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصویر ہی نظر آتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضرات محترم، اسی محفل میں تعزیتی پروگرام میں تشریف لائے حضرت مولانا سید حیدر شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاد صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی رضوی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب اور دیگر سیاسی شخصیات بھی، سماجی شخصیات بھی اس محفل میں تشریف لے آئے۔ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کا آنا یہاں قبول فرمائے اور اس تعزیتی پروگرام کے اندر آپ سب کو اللہ تعالی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ گرامی قادر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔